السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام قاری ثاقب ہے۔ آج ہم 80 لیکچر شروع کر رہے ہیں۔ اس لیکچر میں بھی میں آپ کو رفع، نصب، جر کے بارے میں آگے کی چیزیں کرواؤں گا۔ ہمیں اس کو لازماً پکا کرنا ہے۔ یہ چیزیں ہمیں پکی ہوں گی تو ہمیں قرآن پڑھنے میں آسانی بھی ہوگی اور مشکل ہمیں ہر چیز سمجھ میں آئے گی۔ تو آج میں ایک اسم لوں گا، مسلمون۔ مسلمون، یہ تو رفع میں ہو گیا، مسلمان ہو گیا۔ مسلمین، یہ تو واحد تھا۔ اب میں جمع کا لکھوں گا۔ جمع کی رفع کیا ہے؟ مسلمون، یہ رفع ہے۔ اب اس کو ہم نے نصب میں لے کے جانا ہے، تو نصب میں لے جانے کے لیے میں نے بتایا تھا کہ کس وجہ سے نصب میں جاتا ہے۔ ایک انا کی وجہ سے اور انا کی وجہ سے۔ انا قرآن میں بہت زیادہ استعمال ہوا ہے۔ انا کی وجہ سے کیا ہوگا؟ مسلمون ہے۔ انل مینا۔ اب یہ چیز نوٹ کر رہے ہیں کہ ہمیں پتہ کیسے چلے گا۔ آخری حرف پہ تو یہ زبر آ رہی ہے، تو بیسک آپ کو یہ بتا دوں، یہ اینا کی آواز ہے، نصب کی ہے۔ اور جر بھی کیا ہے اس کی؟ نصب و جر ایک ہی ہے، لیکن ہمیں پتہ کیسے چلے گا کہ یہ مسلمینہ ہے، یہ نصب والا ہے یا جر والا ہے؟ تو آپ کے لیے آسانی کے لیے بتا دوں، اس سے پہلے جب آپ یہ چیز دیکھ رہے ہیں، انا کی وجہ سے یہ مسلمینہ جو ہے یہ نصب والا ہے۔ اگر میں لکھوں اس سے پہلے مینل مسلی کیا ہوگا؟ مسلی مینا۔ اب یہ جو ہے یہ جر والا ہے۔ اب یہ لام کے اوپر جو چیز آ رہی ہے یہ کیا ہے؟ لام کے اوپر جزم آئے گی، اور یہ حروف قمری حرف بھی بن رہا ہے۔ کیسے؟ میرے اگر آپ نے لیکچر سنے تو آپ کو یہ اندازہ ہونا چاہیے کہ منل لام پڑھا جا رہا ہے، لام کے اوپر جزم ہے، اور اس کے بعد والا حرف کیا ہوتا ہے؟ قمری ہوتا ہے۔ تو میم ہمارا قمری ہے، یہاں بھی میم قمری ہے۔ اینا کی آواز آئی، اینا سے پہلے مسلمینہ سے پہلے آپ نے ایک حرف دیکھنا ہے، انا اور انا۔ انشاءاللہ میں آگے والے لیکچر ہم چلیں گے تو ہم آپ کو مرکب بھی کراؤں گا، ساری چیزیں ڈیٹیل سے تھوڑی تھوڑی کروا رہا ہوں تاکہ آپ اس کے نوٹس بنائیں۔ نوٹس ہوں گے تو آپ کے لیے آسانی ہوگی، ورنہ آپ میرے لیکچر جتنے بھی سن لیں آپ کو نہیں سمجھ میں آنا۔ مسلمون، اس کی تنوین میں نے ختم کرنے کے لیے ہم کیا کریں گے؟ المسلم ہو جائے گا، المسلمو۔ دو زبر ہے، ایک زبر ہو جائے گی، میں ایسے ہی لکھ دے رہا ہوں۔ دو زیر ہے، ایک زیر ہو جائے گی، آخر میں نیچے آ جائے گی۔ ٹھیک ہے، یہ جو ہے ال جو ہے یہ اب معرفہ بن گیا ہے، اور یہ نکرہ ہے۔
یعنی کوئی بھی مسلمان ہو سکتا ہے، لیکن المسلم یعنی کوئی خاص مسلمان. اور یہ ال میں نے آپ کو بتا دوں، میں لیکچر میں آپ کو، یہ ال جو ہے از اکول ٹو دی کے ایکول کہلاتا ہے انگلش میں. یہ ساری چیزیں آپ نوٹ کریں، میرے جتنے بھی لیکچر ہیں. یہ چیزیں آپ کو تب سمجھ میں آئیں گی جب میرا آپ نے 62 61 سے لیکچر میرے سنے ہوں گے. قرآن کی جتنے بھی الفاظ آپ کو اس وقت سمجھ میں آئیں گے جب آپ گرامر کو ٹچ کریں گے، گرامر کو صحیح طرح پڑھیں گے. ایک دو ووکیبلری میں لکھ دیتا ہوں عربی کی، اور ساتھ میں اس کی اردو بھی لکھ دیتا ہوں تاکہ آپ کی آسانی کے لیے ہو. اب میں عربی میں کہنا چاہتا ہوں، ھذا کتاب. اب اس کا جو بنے گا اردو میں، یہ کتاب ہے. یہ آپ کو میں بتاتا چلوں، عربی زبان کی خاصیت دیکھیں، عربی میں ہے کے لیے کوئی الفاظ نہیں ہے. اس کا مفہوم خود بخود پیدا ہوگا کتابن سے. اور کتابن کیا ہے، مذکر ہے، تو اس کے لیے اشارہ کیا ہے، ھذا آئے گا. اب مؤنث کے لیے ہم اشارہ لانا چاہتے ہیں، کیا ہوگا، اس کے لیے ھذی ہی آتا ہے، ھذی ہی. ٹھیک ہے، ھذی ہی حقیبتن، حقیبتن. یہ گول تا بتاری کی ہے اب مؤنث ہے، اور اس کا میں لکھ دیتا ہوں، یہ ایک بیگ ہے، بیگ. ٹھیک ہے. یہ ساری چیزیں چھوٹی چھوٹی چیزوں کو میں کرا دوں. ھذا کتابن، یہ کتاب ہے. ھذی حقیبتن، یہ ایک بیگ ہے. تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں آپ نے نوٹس بنانے، آپ کے لیے آسانی ہو جائے گی. انشاءاللہ ہم آگے جب جائیں گے تو آپ کو مرکب اشاری، مرکب توصیفی، مرکب اضافی قرآن سے آپ کو چیزیں ملیں گی. جب آپ یہ چیزیں سمجھ میں آئیں گی تو آپ کو قرآن پڑھنے میں مزہ بھی آئے گا. تو میرا نام قاری ثاقب ہے. تو یہ لیکچر جو تھا 80 لیکچر، کوئی مسئلہ ہو تو آپ کال کر کے پوچھ سکتے ہیں. میں کمنٹس میں اپنا نمبر بھی ڈال دوں گا. ٹھیک ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.